اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ آج جو گفتگو ہے، سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ سجدہ سہو کا ٹاپک ہے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ پہلا جو دو موضوع دیے گئے ہیں، اب دیکھیں کہ سب تک کور ہو پاتے ہیں۔ پہلا موضوع جو ہے وہ سجدہ سہو کا ہے۔ سجدہ سہو آپ کو معلوم ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو بعض اوقات انسان کی نماز میں کچھ غلطیاں انسان سے سرزد ہوتی ہیں، کچھ غلطیوں کے ازالے کے طور پر یا اس کی کمپنسیشن کہہ لیں یا اس کا جرمانہ کہہ لیں، جو بھی بالآخر آپ اس کو کہنا چاہیں، شریعت نے مختلف چیزیں رکھی ہیں جن میں سے ایک سجدہ سہو ہے۔ کبھی آپ کو مثلا فرض کریں جس طرح رکعتوں میں شک ہوتا ہے تو اس نماز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ کو نماز احتیاط پڑھنی پڑتی ہے۔ کبھی جو ہے کوئی شک ہوتا ہے یا کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، بس نماز کو کنٹینیو رکھنا ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ لیکن بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ جن کو ازالہ کرنے کے لیے یا جن کا جبران کرنے کے لیے یا جن کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ سہو کے معنی ہے وہ بھولنے والا سجدہ سمجھیں، یعنی جب بعض چیزیں بھول جاتا ہے انسان، یا بھولے سے کم کر دے یا بھولے سے بڑھا دے، تو اس بھولنے کی صورت میں جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں، بھولنے کے موقع کا سجدہ، درست؟ اچھا، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ بعض اوقات کہا جاتا ہے جی 2 سجدہ سہو کریں، بعض اوقات کہتا ہے جی 1 سجدہ سہو کریں۔ یہ چاہے 2 کہا جائے چاہے 1 کہا جائے، کرنا ایک پیر ہوتا ہے، پورا ایک پیر، سجدہ ہے، پھر بیٹھیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر تشہد اور پھر سلام۔ خلاصہ یہ کہ چاہے یہ کہا جائے 1 سجدہ کریں، چاہے یہ کہا جائے 2 سجدے سہو کریں، اگر وجہ کوئی ایک ہی ہے، ایک ہی وجہ وجود میں آئی ہے، مختلف وجوہات ہیں نا جو ابھی ہم پڑھیں گے کہ مختلف وجوہات کی بنا پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، 5 وجوہات ہیں اس کی۔ کوئی ایک وجہ اگر آئے، مثلا فرض کریں ایک وجہ یہ ہے کہ آپ جہاں پر تشہد نہیں پڑھنا چاہیے تھا آپ نے بھولے سے تشہد پڑھ دیا، درست؟ معذرت، جہاں پہ پڑھنا چاہیے تھا وہاں پر آپ تشہد پڑھنا بھول گئیں، سکپ کر دیا، بھولے سے تشہد سکپ کر دیا، چھوڑ دیا، تو بھولنے کی بنا پر جو تشہد چھوڑا ہے آپ نے، اس پر ایک سبب ہے نا، تشہد بھول گئے آپ، تو جب بھی ایک سبب ہوگا یہ ذہن میں رکھیں، چاہے یہ کہا جائے کہ 1 سجدہ سہو کرو، چاہے یہ کہا جائے 2 سجدے سہو کرو، ایک پیر کرنا ہے ہمیں، ایک سبب کے اوپر ایک پیر ہے، کبھی بھی ایک سبب کے اوپر 2 پیر نہیں آئیں گے، یعنی 2 سجدے سہو ملا کر ایک سجدہ بنتا ہے، اسی لیے کبھی 1 سجدے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور کیونکہ فی الواقع اصل میں تو 2 ہی ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک، تو کبھی کبھی 2 سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کبھی اس کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے، کبھی اس کو بند کر کر ایک سجدے کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے کہ جی 1 سجدہ صاحب آپ کو یہاں پہ کرنا ہوگا۔ تو سبب اگر ایک ہی ہے تو کبھی بھی 4 سجدے نہیں کرنے پڑیں گے آپ کو، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ پھر اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ 1 سجدہ صاحب کرو تب بھی آپ 2 ہی کریں گی، یہ کہا جائے 2 سجدہ صاحب کرو تو تب بھی 2 ہی کرنے ہیں، یعنی 2 سجدہ صاحب کا مطلب 4 نہیں بنے گا وہاں پر۔ ہاں، جب سبب متعدد ہوں، ایک رکعت میں دوسری رکعت میں تشہد بھول گئی، تیسری رکعت میں بھولے سے سلام پڑھنا شروع کر دیا، درست؟ تشہد بھولنے پر سجدہ سہو ہے، سلام کے اضافے پر سجدہ سہو ہے۔ ایک رکعت میں تشہد بھول گئی، دوسری میں اور تیسری میں سلام زیادہ کر دیا آپ نے، تو اب سبب کتنے ہو گئے؟ 2۔
ایک سبب ہے تشہد کا بھولنا، ایک سبب ہے سلام کا اضافہ کرنا۔ اب جب سبب متعدد ہو گئے تو سجدے سہو بھی متعدد ہو جائیں گے، یعنی ایک سبب کے 2 سجدے، دوسرے سبب کے 2 سجدے، تو یہاں پر 4 سجدے سہو کرنے پڑیں گے، 2 کر کے، یعنی 2 پیئرز بنانے پڑیں گے۔ جو بھی اس کا بھی طریقہ آئے گا اس طریقے کے مطابق پہلے ایک پیر کو انجام دیں گے ایک غلطی کی وجہ سے، پھر دوسرے پیر کو انجام دیں گے دوسری غلطی کی بنا پر۔ لیکن ایک ہی غلطی کی بنا پر کبھی بھی 4 سجدے یا 2 پیئرز آپ کی گردن پر واجب نہیں ہوں گے۔ اب آپ تعبیرات سے نہ گھبرائیں، یہ بتانے کا مقصد صرف اسی لیے ہے کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں کہ آپ فلانے صاحب سے پوچھا تھا انہوں نے کہا 1 کرو، دوسرے سے پوچھا انہوں نے کہا 2 کرو۔ اب وہ 1 جو کرو کہہ رہے ہیں اس کی بھی مراد وہی 2 ہیں، اور جو 2 کرو کہہ رہے ہیں اس کی بھی مراد وہی 2 ہیں کہ جو ملا کر 1 بن رہا ہے، یعنی 1 والے کی بھی مراد 2 ہیں اور 2 والے کی بھی مراد 1 ہے، تو دونوں کی مراد اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ہی ہے کہ جو پلٹ جاتے اس بات کی طرف کہ آپ کو 1 پیر سجدہ سہو کا کرنا ہے، یعنی 1 پیر سے زیادہ نہیں کرنا۔ بیان جس انداز سے مرضی کیا جائے، اب بیان کے اوپر آپ پریشان نہ ہوں، یہ وضاحت دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ آپ کے ذہن میں بات کلیئر ہو جائے کہ ایک سبب، آپ سبب دیکھ لیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے ہونے چاہیے۔ آپ سبب دیکھ لیں کہ آپ سے غلطی 1 ہوئی ہے، 2 ہوئی ہے، 3 ہوئی ہے، 4 ہوئی ہیں، 5 ہوئی ہیں، کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، جتنی غلطیاں اتنے پیئرز، کیونکہ 2 پیئر کا مطلب ہے 2 نا، ڈبل، تو 2 ملا کر 1 سجدہ سہو بنے گا، تو جتنی غلطیاں اتنے ہی پیئرز آپ کو سجدہ سہو کے کرنے ہوں گے۔ یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد کچھ موارد جو بیان کیے ہیں آغا سیستانی کے اعتبار سے، 2 مورد ایسے ہیں جہاں پر فتویٰ ہے آغا کا کہ وہاں پر سجدہ سہو واجب ہے، اور باقی جو 3 مورد بنتے ہیں، یعنی ٹوٹل 5 موارد ہیں، 5 میں سے 2 میں فتویٰ دیا ہے آقا نے کہ سجدہ سہو واجب ہے۔ فتوے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسی پر عمل کرنا ہے، کوئی آپ کے پاس ادھر ادھر جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور 3 موارد میں انہوں نے احتیاط لگائی ہے، احتیاط واجب، تو احتیاط کی بنا پر سجدہ واجب ہے، تو وہاں پر یہ گنجائش نکل سکتی ہے کہ اگر کوئی فقیہ اس مورد میں سجدے کو واجب نہ مانتا ہو تو آپ ان کی طرف رجوع کرتے ہوئے، فالعالم کی طرف رجوع کرتے ہوئے ایک گنجائش حاصل کر سکتے ہیں۔ اب مجھے آغا سیستانی کی مثال تو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن آغا خوئی کی ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ مثلا آغا خوئی یہ فرماتے تھے کہ اگر آپ اس جگہ پر جہاں پر آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا آپ غلطی سے کھڑے ہو جائیں، یا جہاں پر آپ کو کھڑے ہونا چاہیے تھا آپ غلطی سے بیٹھ جائیں، یعنی بیجا قیام اور بیجا قعود، بیجا بیٹھنا اور بیجا کھڑا ہونا، احتیاط واجب یہ ہے کہ وہاں پر سجدہ سہو کیا جائے۔ آغا سیستانی یہاں پر احتیاط واجب نہیں لگاتے ہیں، کہتے ہیں احتیاط مستحب یہ ہے کہ سجدہ سہو کیا جائے۔ احتیاط مستحب کا مطلب آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس احتیاط کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، یعنی سجدہ سہو نہ کریں تو نہ کریں۔ تو آغا خوئی کے مقلدین اس مسئلے میں جو عام طور پہ بیجا قیام ہی میں آتا ہے کہ غلطی سے جہاں پہ تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھنا چاہیے تھا آپ بے دہانی میں کھڑی ہو گئیں، اور کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا کہ اوہ مجھے تو بیٹھ کے تشہد پڑھنا چاہیے تھا، تو بیجا قیام ہو جاتا ہے آپ کا۔ اثر بیجا قیام ہی میں مسئلہ آتا ہے، تو آغا خوئی کی احتیاط واجب، آغا سیستانی کے نزدیک واجب نہیں ہے سجدہ سہو اس صورت میں۔ ہاں بہتر ضرور ہے، احتیاط مستحب ضرور ہے، لیکن احتیاط مستحب کو اگر ڈراپ کر دیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آغا سیستانی کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ تو آغا خوئی والے آغا سیستانی کی طرف اگر اپنے ترتیب سے پہنچ جائیں تو وہ رجوع کر کے آغا خوئی والوں سے بھی وہ سجدہ سہو اتر سکتا ہے، آغا خوئی والوں سے بھی وہ سجدہ سہو اتر سکتا ہے۔ یا آغا خوئی والے اگر امام خمینی کی طرف رجوع کرتے تھے اپنی زندگی میں ان کو فالعالم سمجھتے ہوئے، تو امام خمینی کا بھی اتفاق سے یہی مسئلہ ہے، وہ بھی بیجا قیام میں سجدے کو واجب نہیں سمجھتے سجدہ سہو کو۔ تو آغا خوئی والے آغا خمینی کی طرف جو رجوع کرتے رہے ہوں وہ آغا خمینی کی طرف ابھی بھی رجوع کر سکتے ہیں، اور ان کا جو بیجا قیام کا سجدہ سہو تھا وہ ان کی گردن سے اتر سکتا ہے۔ تو یہ
احتیاط واجب میں بینیفٹ ہو سکتا ہے، لیکن اب آغاز کے اعتبار سے کیونکہ آغاز کے بعد والوں کا میں نے دھیان نہیں دیا، دیکھا نہیں ہے، اس لیے مجھے اس وقت آئیڈیا نہیں ہے ان کا۔ تو 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر آغا سیستانی کا احتیاط ہے، اور 2 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر آغا سیستانی کا فتویٰ ہے۔ پہلا مورد جہاں پر فتویٰ ہے آغا سیستانی کا سجدہ سہو کے واجب ہونے کے بارے میں، وہ ہے تشہد کو بھول جانا۔ اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا بھول جائے، حالت دیکھیں تشہد کا بھول جانا مخصوص تو نہیں ہے کہ دوسری رکعت میں ہو، مغرب نماز پڑھنی تھی تیسری رکعت میں بھی بھول سکتی ہیں، بھولے سے آپ نے سیدھا سلام پڑھا اور نماز ختم کر دی مثلا، یا مثلا فرض کریں ظہر عصر کی نماز پڑھنی ہے تو اس میں بھی چوتھی رکعت میں بھی بھول سکتے۔ خلاصہ یہ کہ اگر انسان تشہد بھول جائے اور پلٹنے کا موقع نہ ہو، کیونکہ ایک صورت تو یہ کہ پلٹنے کا موقع ہے تو واجب ہے جب یاد آ جائے، مثلا فرض کریں آپ تشہد بھول کے کھڑی ہو گئیں، ابھی آپ اگلی رکعت کے رکوع میں نہیں گئیں اور کھڑے ہونے کے فوراً بعد یا تسبیحات پڑھتے پڑھتے آپ کو ایک دم یاد آ گیا وہ میں نے تشہد تو پڑھا ہی نہیں پچھلی رکعت میں، تو یہاں پر آپ کو بیٹھنا ہے، تشہد پڑھیں گی اور تشہد پڑھنے کے بعد اپنی نماز کو دوبارہ سے کنٹینیو آگے کریں گی۔ اور اس یہ ہے بیجا قیام۔ پھر آغا سیستانی کے مطابق احتیاط مستحب ہے کہ اس بیجا قیام کے لیے سجدہ سہو کریں، لیکن نہیں بھی کریں گی تو کیونکہ احتیاط مستحب ہے تو آپ کی گردن پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، لہذا نہیں بھی کیا تو چل سکتا ہے، لیکن یہاں پر پلٹنا پڑے گا۔ لیکن اگر رکوع میں داخل ہونے کے بعد یاد آئے کہ میں نے سجدہ نہیں کیا، تشہد نہیں پڑھا تھا، تو اب پلٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ پلٹیں گی اور نماز کو دوبارہ کنٹینیو کریں گی تو 2 رکوع بن جائیں گے اگلی رکعت کے، تو یہ نماز کو ویسے ہی باطل کر دے گا، تو اس لیے اب پلٹنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو بھول گئی تو بھول گئی، آگے بڑھتی رہے نماز ختم کرنے کے بعد پھر سجدہ سہو کی باری آئے گی کہ آپ کو سجدہ سہو انجام دینا ہے۔ پہلا مورد تشہد بھول جانے کی صورت میں اگر موقع گزر چکا ہو پلٹنے کا تو پھر انسان کو سجدہ سہو انجام دینا ہوگا، یہ ایک مورد۔ دوسرا مورد جہاں پر آگے کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو 4 اور 5 کا شک ہو جائے، اب یہ شکیات نماز میں تفصیل ہے اس کی زیادہ وہاں پر بیان ہوئی ہے کہ 4 اور 5 کا شک اگر آپ کو ہو جائے دوسرے سجدے کے بعد تو آپ 4 سمجھ کے اس کو ختم کریں گی اور نماز کے بعد 2 سجدے سہو انجام دیں گی۔ 4 اور 5 کا شک ہو جائے دوسرے سجدے کے بعد تو آپ اس نماز کو 4 رکعت سمجھتے ہوئے ختم کر دیں گی، کیونکہ 5 اگر سمجھیں گی تو نماز باطل ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو 4 ہی سمجھ کے نماز ختم کر دیں گی اور 2 سجدے سہو آپ کو نماز ختم کرنے کے بعد انجام دینے ہوں گے۔ 2 سجدے سہو یعنی ایک پیر، 2 سجدے سہو یعنی ایک پیر۔ یہ 2 مورد تشہد بھول جانا اور 4 اور 5 کا شک، ان 2 مورد میں آغا کا فتویٰ ہے کہ آپ کو فتوے کی بنا پر 2 سجدے سہو انجام دینے ہیں، تو یہاں تو رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بہرحال ہر حال میں جو ان کے مقلد ہیں ان کو 2۔ اسی طریقے سے آغا فرماتے ہیں کہ 3 مورد ایسے ہیں کہ جہاں پر نماز ختم کرنے کے بعد احتیاط واجب کی بنا پر 2 سجدے سہو انجام دینے ہیں۔ 3 موارد جہاں پر احتیاط کی بنا پر سجدہ سہو انجام دینے ہیں۔ پہلا مورد بیجا سلام۔ دیکھیں تشہد بھول جانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے تشہد پڑھا ہی نہیں ہے، تو اس میں آدھا نہیں پڑھا، تھوڑا سا پڑھا، نہیں پڑھا، یہ کہانیاں نہیں آئیں گی۔ بھول گئے کا مطلب کہ پورا ہی نہیں پڑھا۔ لیکن بیجا سلام میں یہ سوال آتا ہے کہ آپ نے کہا جی بیجا سلام، تو کتنا سلام پڑھ لے انسان تو سجدہ سہو اس پر واجب ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے جو بعد میں جواب دیتا ہوں، لیکن ابھی جو مورد ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ آغا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھولے سے ایسی جگہ پر جہاں پر سلام نہیں پڑھنا چاہیے تھا، مثلا 3 رکعتی یا 4 رکعتی نماز پڑھ رہی ہیں، دوسری رکعت کے تشہد کے بعد سلام نہیں پڑھنا چاہیے تھا، بے دھیانی میں تشہد کے بعد منہ سے آپ کے سلام بھی نکلنا شروع ہو گیا، آپ نے سلام بھی پڑھنا شروع کر دیا،
تو یہ جو آپ نے بیجا سلام پڑھا ہے، تو اس بیجا سلام کی صورت میں آقا فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے تو بعد میں آپ 2 سجدہ سہو انجام دیں احتیاط کی بنا پر۔ یہ ایک مورد۔ دوسرا مورد جہاں پر احتیاط کی بنا پر سجدہ سہو انجام دینا ہے وہ ہے بیجا کلام۔ دیکھیں مبطلات نماز میں اگر آپ پڑھ چکی ہوں تو وہاں پر ایک مبطل نماز یہ ہے کہ انسان بیجا کلام کرے، عمدن جان بوجھ کر بیجا کلام، چاہے 2 یا 2 سے زیادہ ہی حرف کیوں نہ ہو، ان کا معنی ہو یا نہ ہو، ہر حال میں بہرحال نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ایک حرف ادا کرتا ہے، اس میں کچھ تفصیلات ہیں، تو کچھ صورتوں میں اس میں بھی نماز باطل ہے ایک حرف میں، لیکن 2 یا 2 سے زیادہ میں تو بلا تفصیل، چاہے اس کا معنی ہو چاہے اس کا معنی نہ ہو، آپ کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہوں، کچھ نہ سمجھانا چاہ رہے ہوں، اگر جان بوجھ کے اس نے اپنے منہ سے 2 یا 2 سے زیادہ حروف ادا کیے ہیں جو غیر از نماز ہیں، اس کی نماز باطل ہے۔ درست؟ جان بوجھ کر اگر ادا کرے گا تو نماز باطل ہے، لیکن اگر بھولے سے نکل جائے منہ سے، بے اختیار یعنی بغیر کسی توجہ کے ان انٹینشنلی اس کے منہ سے نکل جائیں، تو اگر اس کے منہ سے ان انٹینشنلی کوئی الفاظ نکلتے ہیں تو چاہے پوری کہانی سنا دے، نماز باطل نہیں ہوتی۔ دیکھیں جان بوجھ کر، میں نے کہا نا بعض صورتوں میں حتیٰ ایک حرف، اب مثلا ایک میں مثال دوں، مثلا فرض کریں آپ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اور خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، کسی نے، کسی بچے نے، کسی بڑے نے مثلا پوچھا کہ بھائی انگلش کا 5واں الفابیٹ کون سا ہے؟ آپ اس سے پہلے کہ وہ بولتی ہیں آپ نے کہا ای۔ اب یہ ای ایک لفظ ہے نا، خالی ای کا اپنا کوئی معنی ہے؟ خالی ای کہیں لکھا ہو، ہاں آپ ای فار ایلیفینٹ بولیں تو ایلیفینٹ کا ایک معنی ہے، لیکن خالی ای کا کیا معنی ہے؟ کوئی معنی نہیں۔ لیکن یہ جس موقع پہ آپ نے بیان کیا ہے یہ ایک معنی سمجھا رہا ہے، یعنی آپ نے جو کہا ای، تو اصل میں اس کے پیچھے ایک پورا جملہ ہے کہ 5واں حرف ای ہے۔ درست؟ ایک معنی اور ایک مطلب سمجھا رہا ہے۔ اس صورت میں بھی چاہے ایک حرف آپ نے کہا ہے، اس کا اپنا کوئی ذاتی معنی نہیں بھی ہے، لیکن ایک معنی جا رہا ہے، تو چاہے ایک حرف آپ نے جان بوجھ کے کہا ہو یا آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ کہاں ایک حرف پہ پوری نماز باطل ہو گئی، کہاں آپ نے سامنے والے کو پوری کہانی سنا دی، نماز باطل نہیں ہوئی، اس لیے کہ بھولے سے سنائی ہے۔ مگر یہ کہ کوئی اتنی لمبی کہانی آپ سنانے بیٹھ جائیں کہ آپ کی نماز کی شکل خراب ہو جائے، تو وہ نماز باطل ہوگی، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے بولا ہے، بلکہ نماز کی شکل کی وجہ سے نماز باطل ہوگی۔ دیکھیں باطل ہونے کی بھی الگ الگ اسباب ہیں نا۔ ہم نے کہا جی نماز باطل ہے، سوال کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ آپ بولی ہیں؟ نہیں، آپ نے بولنے کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوئی۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ آپ بہت زیادہ بول لی ہیں، یعنی اتنا زیادہ کہ نماز کی شکل خراب ہو گئی، اور نماز کی شکل خراب ہونے کی وجہ سے نماز باطل ہو گئی۔ بس بیجا کلام اگر بھولے سے ہو تو یہ نماز کو باطل نہیں کرتا، فرق نہیں پڑتا ایک لفظ ہو، ایک سے زیادہ لفظ ہوں، معنی سمجھا رہا ہو معنی نہ سمجھا رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر بھولے سے آپ کے منہ سے، مثلا یہی ای اگر بھولے سے آپ کے منہ سے نکل جائے، ایک دفعہ آپ نے جان بوجھ کے جواب دیا ہے، باطل ہو گئی نماز، ایک ای نے آپ کی نماز باطل کر دی۔ لیکن اگر یہی ای، یا مثلا فرض کریں آنے والے نے پوچھا مثلا فلاں چیز کہاں پڑی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ وہ بولتی ہیں آپ نے کہا اندر الماری میں پڑی ہے، ایک ای میں اور اندر الماری میں پڑی ہے، کتنا فرق ہے؟ وہ ای سے نماز باطل ہو جائے گی، لیکن یہ اندر الماری میں پڑی ہے سے نماز باطل نہیں ہوگی، اس لیے کہ بھولے سے آپ نے کہا ہے۔ لیکن ہاں کہا تو ہے، تو اس کا جرمانہ یہ ہے کہ 2 سجدہ سہو نماز ختم کرنے کے بعد آپ کو انجام دینے ہوں گے، بس احتیاط کی بنا۔ جی ہاں ایک پیر، 2 سجدہ سہو یعنی ایک پیر۔ یہ میں نے شروع میں اسی لیے سمجھا دیا تھا کہ بار بار آپ لوگ نہ پریشان ہوں، ضرور بس کہ سبب ایک ہی ہے نا، تو
ایک ہی پیر آئے گا گردن پہ. بس اگر کوئی شخص بھولے سے بیجا کلام کرتا ہے تو اس میں نماز تو باطل نہیں ہوگی، لیکن نماز ختم کرنے کے بعد 2 سجدہ سہو یعنی 1 پیر سجدہ سہو کا اس کو انجام دینا ہوگا احتیاط واجب کی بنا پر. احتیاط واجب کی بنا پر. درست جی. یہ 2 مورد ہو گئے. تیسرا مورد اب تھوڑا ٹیڑھا ہے. اب اس کے لیے تھوڑا توجہ کی ضرورت ہے. آپ لوگ تھوڑا توجہ دیجیے گا، دیکھیں شاید سمجھا پاؤں آپ لوگوں کو. دیکھیں نماز میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کو کم یا زیادہ کر دیں آپ تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے. ارکان بھولے سے بھی اگر کم یا زیادہ ہو جائیں، کیونکہ دیکھیں یہ سجدہ سہو کی بات ہے نا، تو مورد سارے ایسے ہیں جہاں پہ بھولے سے کمی یا زیادتی ہو رہی ہے. کیونکہ نماز میں اگر آپ جان بوجھ کے کمی زیادتی کریں گی تو ویسے آنکھیں بند کر کے ہی نماز باطل ہے آپ کی. سجدہ سہو کی کہانی نہیں ہے کوئی. آپ نے جان بوجھ کے سجدہ بڑھا دیا، چاہے ایک ہی بڑھا دیا ہو، آپ کہیں جی رکن تو نہیں بڑھا، غیر رکن ہی لیکن جان بوجھ کے بڑھا رہی ہیں، نماز باطل ہے. آپ نے رکوع بڑھا دیا، حتیٰ جز کی نیت سے آپ سورہ بڑھا دیں، الحمد بڑھا دیں، کوئی تشہد آپ نے 2 پڑھ دیے جان بوجھ کے، بیجا سلام کہیں نہیں کہنا تھا آپ نے سلام کہہ دیا جان بوجھ کر کچھ بھی آپ پلس مائنس کریں گے. دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا تھا آپ نے جان بوجھ کر میں نہیں پڑھ لیا، آج گرمی بہت زیادہ ہے، میں بہت تھکی ہوں، اتنا کر لیا اتنا کافی. ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ افلاطون زمانہ جو اپنی عقل کے اوپر دین اور شریعت کو چلانا چاہتے ہیں. نہیں پڑھا تو یہ باقی نماز بھی نہ پڑھیں، اس لیے کہ جیسے ہی آپ چھوڑ کے کھڑی ہوئی آپ کی نماز ویسے ہی باطل ہو گئی. تو باقی پڑھنے کا بھی آپ کو کوئی لڈو نہیں ملنے والے ہیں. آپ کہیں جی ابھی 2 رکعت تو میری ابھی باقی، وہ تو پڑھ لوں میں. اس 2 رکعت کے پڑھنے سے کوئی لڈو نہیں ملے گا آپ کو، اس لیے کہ آپ کی نماز باطل ہو چکی ہے تشہد چھوڑنے کی وجہ سے. تو زیادتی یا کمی جان بوجھ کر ہو، نماز ویسے ہی باطل ہے. یہ جتنی بھی ہماری باتیں چل رہی ہیں یہ بھولے کی صورت میں چل رہی ہیں. بھولے سے تشہد چھوڑ دیا، بھولے سے سلام زیادہ کر دیا، بھولے سے کلام کر لیا. درست. اور کیا تھا چوتھی چیز؟ وہ بھول گئے کہ چوتھی رکعت پڑھ رہی ہوں یا 5ویں رکعت، وہ بھی بھولنے کا مورد ہے. بس اگر جان بوجھ کر چاہے رکن کو کم زیادہ کریں چاہے غیر رکن کو کم زیادہ کریں، وہ تو نماز باطل کر دیتا ہے، وہ تو ہمارے موضوع سے ویسے ہی خارج ہے. جی وہ آواز نکالنے کا مسئلہ وہ پیچھے گزر چکا ہے، وہ ابھی ہم بحث سے خارج ہے، وہ بعد میں. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کرتا ہے تو نماز باطل ہے. ہماری بحث ہے بھولے سے. اچھا بھولے میں کچھ چیزوں میں تو نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن کچھ چیزوں میں نماز باطل ہو جاتی ہے. اب مجھے نہیں معلوم، آپ میں سے چہرے کافی کچھ نئے نظر آ رہے ہیں مجھے، اور کچھ پرانے بھی نظر آ رہے ہیں. تو ممکن ہے کچھ نے پڑھا ہو اور ممکن ہے کچھ نے واجبات رکن اور واجبات غیر رکن پڑھا ہے. آپ لوگوں نے سب پڑھ چکے ہیں. کس نے نہیں پڑھا ہوا واجبات رکن اور غیر رکن؟ بالآخر کچھ ہیں جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا. دیکھیں رکن اور غیر رکن کا بنیادی فرق یہی ہے کہ رکن چاہے کم کریں آپ غلطی سے یا زیادہ کر دیں غلطی سے، تقریباً نماز اس میں باطل ہو جاتی ہے. لیکن غیر رکن میں جان بوجھ کے کم اور زیادہ کرنے میں تو نماز باطل ہوتی ہے، لیکن بھولے سے کمی اور زیادتی سے نماز باطل نہیں ہوتی. درست. اب یہ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو پوائنٹ ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں 5ویں صورت، چلیں پہلے میں آپ کے لیے اس کی ہیڈ لائن پڑھ دوں تاکہ پھر اس کو مزید وضاحت کرنا آسان ہو جائے میرے لیے. 5ویں صورت یہ ہے کہ اگر کسی کو نماز کے افعال و اجزاء میں سے اجمالی طور پر معلوم ہو کہ کوئی چیز کم یا زیادہ ہوئی ہے تو اس میں بھی احتیاط کی بنا پر 2 سجدہ سہو کرنے ہوں گے. یہ اس کی ہیڈ لائن ہے، ٹائٹل، پوائنٹ کا ٹائٹل.
اگر کوئی شخص اجمالی طور پر جانتا ہو کہ نماز کے افعال و اجزاء میں سے کسی چیز کو کم یا زیادہ کیا ہے، اور یہ بھی جانتا ہو کہ بہرحال جو بھی چیز کم ہوئی ہے جس کو اس کو نہیں معلوم کہ کیا ہے، لیکن جو بھی کم ہوئی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس سے نماز باطل ہوتی ہو. یہ ٹکڑا بہت اہم ہے. اتنا معلوم ہے، دیکھیں علم اجمالی کا مطلب کیا ہوتا ہے، بہت سے خواہران کو معلوم ہے جنہوں نے پہلے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں. دیکھیں علم اجمالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانتا ہے لیکن تفصیلات نہیں معلوم. درست؟ مثال دوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے، جنہوں نے نہیں سنا وہ یہ لفظ پہلے. علم یعنی جاننا، علم اجمالی. اجمال اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے میرا خیال ہے. اجمال یعنی ابہام، مبہم. جانتا ہے لیکن مبہم طریقے سے. مبہم طریقے سے جانتا ہے یعنی تفصیلات نہیں معلوم. مثلا فرض کریں کہ 2 گلاس ہوں، ٹھیک ہے، اور فرض کریں کہ کوئی ایک نجاست کا قطرہ اڑا اور کسی ایک گلاس میں گر گیا. اب آپ سے پوچھیں کہ کس گلاس میں گرا ہے، آپ کہیں گے نہیں معلوم. لیکن آپ کہیں گے مجھے اتنا معلوم ہے کہ یہ جو 2 گلاس ہے نا، یہ انہی کے اندر کئی نجاست موجود ہے. اما نجاست اس کے اندر ہے یا اس کے اندر ہے یہ نہیں معلوم. بس علم کس چیز کا ہے؟ اس چیز کا کہ ان میں سے کوئی ایک نجس ہے، کسی ایک کے نجس ہونے کا علم ہے. لیکن پرٹیکولرلی وہ ایک کون سا ہے، رائٹ والا یا لیفٹ والا، یہ نہیں معلوم. اس کو کہتے ہیں علم بھی ہے نجاست کا ایک کی، اور اجمال بھی ہے کہ کون سا یہ نہیں معلوم. لیکن یہ پتہ کہ ہے انہی دونوں میں سے کوئی ایک. خواتین میں یہ ہو سکتا ہے مثلا آپ کی 2 ایک جیسی بلیک رنگ کی چادریں ہوں باہر آنے جانے کے لیے. آپ عاشور پہ نکلیں، زنجیر زنی ہوئی، کوئی ایک کے اوپر خون لگ گیا، اب گھر آ کے وہ دونوں مکس اپ ہو گئیں. اب آپ کو کہ ان 2 چادروں میں سے کوئی ایک چادر نجس ہے، کوئی ایک. کون سی نجس ہے پوچھیں آپ سے پاک کرنے کے لیے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں یہ والی تھی یا یہ والی تھی، یاد نہیں آ رہا کہ کون سی میں لے کے گئی تھی. تو یہ معلوم ہے کہ انہی 2 میں سے کسی ایک کے اندر نجاست ہے، لیکن کس میں نجاست پائی جاتی ہے یہ معلوم. تو جو چیز معلوم ہوتی ہے اس کے اعتبار سے اس کو علم کہتے ہیں، اور جو چیز معلوم نہیں ہوتی اس کے حساب سے اس کو اجمال کہتے ہیں. علم بھی ہے اور اجمال، یعنی دونوں ملے جلی چیزیں ہیں. ایک اعتبار سے دیکھیں تو پتہ ہے آپ کو کیا پتہ ہے، یہ کہ کوئی ایک نجس ہے. اور ایک اعتبار سے دیکھیں تو اجمال ہے، مبہم ہے، ابہام ہے. اگر کوئی دوسرا سوال آپ سے پوچھے کہ کون سا نجس ہے، آپ کہیں گے نہیں پتہ. پتہ بھی ہے، نہیں بھی پتہ ہے. یہ جب دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں علم اجمالی. درست؟ اب مجھے یہ تو پتہ ہے کہ کچھ میں نے کم کیا ہے یا زیادہ کیا ہے، ایک چیز یہ پتہ ہے مجھے. دوسری چیز مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو بھی چیز کم یا زیادہ ہوئی اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. اس کا مطلب کیا کہ رکن نہیں کم زیادہ ہوا. بالفاظ دیگر دوسری چیز جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، گویا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز کم ہوئی ہے جس سے جو رکن بہرحال نہیں تھا، کیونکہ رکن تو بھولے سے بھی کم اور زیادہ ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. کمی میں بھی نماز باطل ہے، زیادتی میں بھی نماز باطل ہے. بس اس جو میں کہہ رہا ہوں کہ باطل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کم سے کم وہ رکن تو نہیں تھا. اب پوچھوں جی اچھا وہ کیا چیز تھی، آپ کہیں یار یہ اب یاد نہیں مجھے کہ کیا چیز کم یا زیادہ ہوئی ہے. ہو سکتا ہے تشہد ہو سکتا ہے سلام ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو، مثلا کوئی ترتیب میں خلل ڈال دیا ہو، کچھ بھی پلس مائنس کر سکتا ہوں میں. لیکن پرٹیکولرلی کیا چیز ہے یہ نہیں معلوم. بس یہ ہو گیا نا علم اجمالی. یہ پتہ ہے کہ کچھ کم یا زیادہ کیا ہے، لیکن کس چیز کو کم یا زیادہ کیا یہ نہیں پتہ، تو ہو گیا علم اجمالی. بس علم اجمالی ہے اس بات کا کہ کچھ کم یا زیادہ ہوا ہے، پلس یہ علم بھی ہے کہ جو بھی چیز کم یا زیادہ ہوئی ہے اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. تو اس صورت میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ
آخر کچھ نہ کچھ تو اس کا مطلب ہے غیر رکن سے ہی کم یا زیادہ ہوا ہے. تو چلو احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز کے بعد 2 سجدہ سہو انجام دو، یعنی ایک پیئر. سمجھ میں آیا یہ 5واں مورد؟ سمجھنے کے ساتھ لگتا ہے نیند بھی آ گئی. آ گئی سمجھ میں بات؟ سب کو آئی ہے سمجھ میں؟ بس اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ 5 صورتیں ہو گئی ہمارے پاس جس میں آغا سیستانی کے مطابق سجدہ سہو واجب ہے، 2 میں فتویٰ ہے اور 3 میں احتیاط ہے. اب ایک چیز، باقی چیزیں تو بہت روشن ہیں، میں نے عرض کر دی کہ اس میں اتنی زیادہ بیجا کلام میں کم ہو زیادہ ہو ساری تفصیل بتا دی. اور باقی چیزوں میں بھی ایک صرف سلام کا مسئلہ آتا ہے کہ اب کتنا سلام انسان پڑھے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا. پہلی چیز تو یہ کہ پہلا سلام آپ سب کو پتہ ہے مستحب سلام ہے، اس کو پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. مستحب چیزوں کی کمی زیادتی سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. لہذا اگر آپ ابھی پہلا ہی، کیونکہ دیکھیں لوگ طرح طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مستحبات کا پتہ چل جائے تو وہ اس کے اوپر پابند ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بھی چلو ثواب والی چیز ہے، اس کو بھی کرنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ چل جائے مستحب ہے تو وہ ڈراپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، اب ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی ہوں، کہ جو صرف آخری سلام پر اکتفا کرتے ہوں گے، اس لیے کہ بس وہی واجب ہے، باقی 2 تو واجب ہیں ہی نہیں. پہلا تو ویسے ہی مستحب ہے، دوسرے اور تیسرے میں چوائس ہے آپ کے پاس. البتہ آغا سیستانی کی چوائس تھوڑی اچھی والی نہیں ہے. آغا سیستانی کہتے ہیں اگر آپ دوسرا پڑھیں تو احتیاط ہے کہ تیسرا تو پڑھیں ہی پڑھیں، لیکن اگر تیسرا پڑھیں تو تیسرے کے لیے دوسرا پڑھنا ضروری نہیں ہے، خالی تیسرا پڑھ لیں تو کافی ہے. تو یہ مسئلہ میرے خیال میں آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلی دفعہ تو نہیں سنا ہوگا، اور بہت سارے شاید ایسے بھی ہوں گے جو اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے کہ آخری سلام پڑھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور نماز ختم، باقی 2 پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی. اگرچہ دیکھیں وہی والی بات ہوتی ہے، ہر آپشن تو ضروری نہیں کہ انسان اس پر عمل بھی کرے. بہت ساری جائز چیزیں ہوتی ہیں، کم سے کم آج بھی ہمارے بعض معاشروں میں، بعض علاقوں میں ابھی اتنی ویلیوز برقرار ہیں کہ بچیاں ہماری باپ بھائیوں کے سامنے دوپٹہ نہیں اتارتی ہیں. اتارنا تو جائز ہے نا، محرم ہے، اتار سکتی ہیں، لیکن خود ہی ان کو اچھا فیل نہیں ہوتا اور نہیں اتارتی ہیں، تو یہ اچھی بات ہے نا. اگرچہ جائز ہے کام لیکن نہیں کرتی ہیں. تو اسی طرح ہر جائز کام ضروری تھوڑی کہ انسان جب دیکھ لے کہ جی جائز ہے، موقع مل رہا ہے، آپشن مل رہا ہے، تو فوراً اسی لاسٹ سٹیپ پر جا کے کھڑا ہو جائے تاکہ ایک تھوڑا سا پیر سلپ ہو اور سٹ فوراً زمین پہ گر جائے. تو بہتر یہ کہ آپ تھوڑا اوپر ہیں، کہ اگر لڑکے ہیں تو تھوڑا بالکل ہی ایک دم گراؤنڈ سے باہر نہ گزر جائیں، تو تھوڑا آپ باؤنڈری کے اندر اندر ہی رہیں. اس لیے یہ جو مستحبات توضیح المسائل میں دیے ہوئے ہیں، تعقیبات کی بات آتی ہے، رکوع سجدے کے مستحبات کی بات آتی ہے، 3 مرتبہ پڑھنے کی بات آتی ہے، درود پڑھنے کی بات آتی ہے، یہ اچھی چیزیں ہیں کہ اگر انسان اپنی نمازوں میں ان کو اپنائے. ثواب اپنی طرف سے بڑھتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کے علاوہ میں نے کہا نا کہ آپ باؤنڈری پہ تو نہیں کھڑی ہوئی، آپ کم سے کم اس انداز سے زندگی گزار رہی ہیں کہ کچھ مستحبات آپ کی زندگی میں موجود ہیں. مستحبات کا ایک اپنا رنگ ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ظاہراً آغائے عبداللہ مامکانی، شاید انہوں نے یا ان کے فرزند نے اپنے فرزند کو ایک وصیت میں ایک جملہ لکھا ہے کہ اب یہ میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، کہ مثلا مفاتی میں جتنے بھی مستحبات دیے ہوئے ہیں یا جتنی بھی دعائیں زیارتیں وغیرہ دی ہوئی ہیں، اعمال روزے وغیرہ، اس کو زندگی میں ایک ایک دفعہ ضرور کرو تاکہ ہر چیز کا ثواب کم سے کم ایک ایک دفعہ تو تمہیں ملے. لہٰذا اچھی عادت ہے کہ انسان اپنی خاص طور پہ نماز جتنی مستحبات کے ساتھ ہو، جتنی بہتر ہو، اتنا ہی اچھا.
ورنہ ہماری نمازیں تو ماشاءاللہ ایسی ہیں کہ کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی پتہ بھی نہیں چلتا. بہرحال اس قسم کی نمازوں کی روایتوں میں مذمت بھی ہے، میں اب اس طرف نہیں جانا چاہ رہا. تو پہلا سلام اگر آپ پڑھتے ہیں، اگر کوئی پڑھنے کا عادی ہے تو وہ سیف سائڈ پر ہے، اس لیے کہ اس میں سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا، اور اگر اسی دوران اس کو یاد آ گیا تو وہ چھوڑے اور اپنی نماز کو آگے بڑھا دے، مسئلہ حل ہو گیا اس کا. لیکن اگر کوئی دوسرے اور تیسرے سلام میں یوں سمجھ لیں کہ کم از کم 2 حرف بھی اس کے منہ سے نکل گئے، اس بھی نکل گیا اور اس کو ایک دم یاد آ گیا، تو سجدہ سہو اس کی گردن پر آ جائے گا. 2 یا 2 سے زیادہ حروف اگر اس کے منہ سے نکل گئے واجب سلام کے دوسرے اور تیسرے میں سے، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. لیکن اگر دوسرا بھی پڑھ لیا تیسرا بھی پڑھ لیا تو 2 نہیں ہوں گے، یہ پورا ملا کر ایک ہی سلام کی جگہ پر ہے، لہذا وہ ایک ہی سجدہ سہو یعنی ایک پیر ہی آپ کے اوپر واجب ہوگا، ایک سے زیادہ واجب نہیں ہوگا. یہ تو ہو گیا جناب علی سجدہ سہو کا کیا کہتے ہیں تھوڑا بہت موارد کے جہاں پر سجدہ سہو انسان پر واجب ہے. اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ دیکھیں بعض صورتیں ایسی، مثلا فرض کریں دوسری رکعت میں آپ تشہد بھول گئیں، پھر آپ کو تیسری اور چوتھی رکعت میں شک ہوا کہ میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، 4 سمجھ کے آپ نے ختم کی، 1 رکعت اب آپ کو نماز احتیاط بھی پڑھنی ہے، یعنی آپ کی گردن پہ 2 ذمہ داریاں آ گئیں، سجدہ سہو بھی آپ کی گردن پر آ گیا اور نماز احتیاط بھی آپ کی گردن پر آ گئی. تو اب پہلے ایک آپ فرض کریں کہ ایک سجدہ بھول گئیں اور اسی طریقے سے کوئی بیچ میں تشہد بھی بھول گئیں، تو ایسی صورت میں ایک سجدہ بھولنے پہ تو سجدہ سہو نہیں ہے، لیکن سجدے کی قضا تو ہے، تو آپ کے اوپر سجدے کی قضا بھی واجب ہے، اور جو پیچھے تشہد بھولی تھی اس کے لیے سجدہ سہو بھی واجب ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ نماز احتیاط پلس سجدہ سہو، تشہد یا سجدے کی قضا پلس سجدہ سہو، یہ اگر آپ کی گردن پہ 2 ذمہ داریاں آ جائیں تو پہلے کس کو انجام دینی ہے؟ آیا آپ کو اختیار ہے جو بھی پہلے کر لیں یا نہیں؟ ترتیب ہے اس کے اندر. اس میں آقا فرماتے ہیں کہ ترتیب ہے. نماز احتیاط کیونکہ وہ نماز کا جز بننا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جا کے اٹیچ ہونی ہوتی ہے، لہذا سجدہ سہو کو درمیان میں نہیں لا سکتے. تو جہاں پہ بھی نماز احتیاط اور سجدہ سہو آپ پر واجب ہو تو ضروری ہے کہ پہلے نماز احتیاط کو پڑھا جائے اور نماز احتیاط پڑھنے کے بعد پھر 2 سجدہ سہو کیے جائیں. درست؟ جب بھی نماز احتیاط اور سجدہ سہو دونوں آپ کی گردن پر آئیں ایک ہی نماز میں، تو ضروری ہے کہ پہلے نماز احتیاط کو پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ سہو کو انجام دیا جائے. اسی طریقے سے اگر سجدے یا تشہد کی قضا بھی آپ کی گردن پر آ گئی، بھول گئیں، جیسا میں نے مثال دی تھی، دوسری رکعت میں بھول گئیں، رکوع میں تیسری رکعت کے یاد آیا، تو نماز تو کنٹینیو رکھنی ہے، اس بھولے ہوئے تشہد سجدہ سہو بھی کرنے ہیں. اور البتہ آغا سیستانی کی احتیاط مستحب ہے، لیکن آغا خوئی اور خمینی وغیرہ واجب سمجھتے تھے کہ اگر کوئی تشہد بھول جائے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے اس کے اوپر. حالانکہ فرض کریں کہ اس کی قضا آپ کو کرنی ہے، تو یہ بھی کیونکہ پچھلی نماز ہی کا جز ہے، لہذا اس کو نماز ہی کے ساتھ متصلاً ہونا چاہیے، بیچ میں گیپ نہیں آنا چاہیے سجدہ سہو کا. لہذا یہاں پہ بھی اگر آپ کی گردن پر سجدے یا تشہد کی قضا ہو پلس سجدہ سہو ہو تو آپ کو پہلے سجدے یا تشہد کی قضا انجام دینی ہے اور اس کے بعد سجدہ سہو کو انجام دینا ہوگا. درست جی؟ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ اب وہی جو عرض کیا آپ کو میں نے شروع میں کہ سجدہ سہو کی جب بھی بات آتی ہے تو ایک نہیں 2 سجدے ملا کر آپ کو سجدے کرنے ہیں، دونوں تسلسل کے ساتھ ہیں، ایک کے بعد ایک سجدہ کریں گی، بیٹھیں گی، پھر سجدے میں جائیں گی، نیت کریں گی. اس میں البتہ تکبیر اس میں نہیں ہوتی، یعنی آپ کہیں کہ سجدہ کرنے سے پہلے تکبیر کہنی ہے، تکبیر اس میں نہیں ہے، بلکہ آپ کو نیت کرنی ہے سجدہ سہو کرنے کی دل میں، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے پیشانی کو کسی ایسی چیز پر رکھنا ہے کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو.
یعنی وہی مہر پر، سجدے گاہ پر، خاک شفا ہو یا لکڑی ہو یا پتا ہو یا جو بھی، یعنی جس چیز پہ بھی سجدہ نارملی آپ کرتے ہیں اسی کے اوپر آپ کو اپنی پیشانی لگانی ہے۔ اور آغا سیستانی کے مطابق احتیاط مستحب یہ ہے کہ باقی اعضائے سجدہ کو بھی زمین پر رکھیں، باقی اعضائے سجدہ کو بھی زمین پر رکھیں۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ سجدے میں تمام ان چیزوں کا لحاظ رکھیں کہ جو نماز کے سجدے میں معتبر ہوتی ہیں، مثلا قبلہ رخ بھی ہوں، مثلا طہارت سے بھی ہوں، مثلا آپ کا بدن اور لباس بھی پاک ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان دو سجدوں میں آپ کوئی بھی ذکر کو پڑھیں، کوئی بھی ذکر انجام دیں، حتیٰ نماز والا ذکر بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، نماز کے علاوہ کوئی بھی ذکر اور پڑھ سکتی ہیں آپ سجدے کی حالت میں، جو سجدہ سہو ہے، یا جو عام طور پہ، البتہ یہ آغا سیستانی کا تھوڑا سا ریلیکس ہے کہ کوئی بھی ذکر پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آغا خوئی وغیرہ کا جو مجھے یاد پڑ رہا ہے وہ فرماتے تھے کہ سجدہ سہو میں بسم اللہ و باللہ، اور اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی پہلا سلام، بسم اللہ و باللہ اور پہلا سلام، یہ سجدہ سہو میں آپ انجام دیں۔ تو اگر یہ پڑھتی ہیں آپ بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ آغا خوئی ہوں، آغا خمینی ہوں، آغا سیستانی ہوں، آغا خامنائی ہوں، آغا ایکس ہوں، وائی ہوں، زیڈ ہوں، سب کے نزدیک صحیح ہے، یہ تو سب کے نزدیک صحیح ہے، بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی اور پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ ہاں اس کے علاوہ کچھ بھی ذکر ہو، بس سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ذکر آپ پڑھ سکتی ہیں، درست جی؟ خوب، اس کے بعد جب ذکر پڑھ لیا اٹھ کے بیٹھیں گی آپ، اور اٹھ کے بیٹھنے کے بعد دوبارہ سے سجدے میں جائیں گی، پھر اٹھ کے بیٹھیں گی، اور تشہد کے بعد جو واجب ہے وہ یہی ہے کہ آخری سلام پڑھ لیں تو کافی ہے، تشہد کے بعد آخری سلام پڑھ لیں تو کافی ہے۔ یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہو گیا، درست؟ سجدے سہو کے بعد تشہد پورا پڑھیں، ہاں، سجدے میں جائیں گی، ذکر پڑھیں گی، پھر اٹھ کے بیٹھیں گی، پھر سجدے میں جائیں گی، پھر بیٹھیں گی، اس کے بعد جو ہے وہ آپ تشہد پڑھیں گی دوسرے سجدے کے بعد، اور سلام پڑھیں گی، اور آپ کا سجدہ سہو پورا ہو جائے گا، تشہد بھی ہے اور سلام بھی ہے، درست جی؟ خب یہ ہو گیا جناب علی آپ کا سجدہ سہو کا طریقہ۔ بس جو اہم واجب ہے سجدہ سہو میں وہ یہ ہے کہ آپ کی پیشانی کسی ایسی چیز پر ٹکنی چاہیے کہ جس پر سجدہ صحیح ہے، اس کے علاوہ نہ وضو کی شرط ہے، نہ قبلے کی شرط ہے، نہ بدن اور لباس کے پاک ہونے کی شرط ہے، البتہ ان ساری شرائط شرط نہیں ہے لیکن احتیاط مستحب کی بنا پر ان کا خیال رکھنا بہتر ہے، یعنی ان سب چیزوں کا خیال رکھیں تو بہتر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سجدہ سہو کرنا بھول جائے، اگر کوئی شخص سجدہ سہو کرنا بھول جائے تو نماز اس کی بہرحال باطل نہیں ہوتی، بلکہ بھول کے جائے اگر کوئی شخص جان بوجھ کے بھی چھوڑ دے تو نماز اس کی باطل نہیں ہوتی، یہ جرمانہ ہے، درست؟ آپ کو پتہ ہے جرمانہ ایک ایکسٹرا چیز ہوتی ہے، اس کا صحیح ہے ایک پینلٹی تو ہے، اب ایک مثال صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، بہت شاید اچھی مثال نہ ہو، مثلا فرض کریں آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، ٹھیک ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہونے کے باوجود آپ سگنل بھی توڑ دیتی ہیں، مثلا سگنل پہ رکنے کا رواج کم ہی ہمارے یہاں، تو آپ نے سگنل توڑ دیا تو جرمانہ، مثلا فرض کریں کیمرہ لگا تھا اس نے تصویر کھینچ لی آپ کی، تو آپ کے گھر پر
ایک چالان آ گیا جی آپ کے اوپر، مثلاً 1000 روپے کا چالان آ گیا، آپ نے فلاں سگنل توڑا تھا، مگر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس کینسل نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، درست، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ پے کریں تب بھی، آپ پے نہ کریں تب بھی وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے اور بالکل ویلڈ ہے. یہی حال اس سجدہ صاحب کی ہے. یہ آپ کے ڈرائیونگ لائسنس کی طرح آپ کی نماز، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ سجدہ صاحب جان بوجھ کر چھوڑ بھی دیں تب بھی نماز آپ کی صحیح رہے گی. ہاں یہ ہے کہ آپ نے جرمانہ ایک واجب تھا انجام نہیں دیا، واجب کو انجام نہ دینے کا جو گناہ ہوگا، جو ڈنڈے پڑنے ہوں گے وہ آپ کو پڑیں گے. لیکن آپ یہ کہیں کہ جی سجدہ صاحب انجام نہیں دے لوگ ہی نہیں، نماز آپ کی باطل. یہ ایک چیز. حالا فرض کریں بھول گئیں یا جان بوجھ کر آپ نے سجدہ صاحب انجام نہیں دیا، لیکن اگر بھول گئی تھی تو 2 دن بعد آپ کو یاد آیا کہ وہ فلاں غلطی ہوئی تھی، میں تو سجدہ صاحب کیا ہی نہیں، یا 2 ہفتے بعد یاد آیا آپ کو، یا 2 مہینے بعد یاد آیا آپ کو، اگر اتنی اچھی یادداشت ہو تو، درست. یا جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، اب پشیمانی ہوئی کہ یار بالآخر ایک واجب تھا چھوڑ دیا، اب کرنا چاہتا ہے تو اب کیا ہوگا. اتنے مثلا 2 مہینے بعد پشیمان ہو رہا ہے چھوڑنے پر، یا 2 مہینے بعد کسی کو یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، فوراً انجام دیں. مدت کے طولانی ہونے سے آپ کے سجدہ صاحب آپ کی گردن سے ساقط نہیں ہوں گے، چاہے بھول گئی ہوں چاہے جان بوجھ کر چھوڑے ہوں. جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی پشیمان ہوں تو آپ پر فوری طور پر واجب ہے کہ جتنی یعنی فرسٹ پاسبل موقع جو آپ کو ملے آپ کو اس سجدہ صاحب کو انجام دینا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں آپ نہیں کر سکتی، مثلا سڑک پہ ہیں، آپ سڑک پہ چلتے چلتے تو سجدے میں نہیں گریں گی، یا بس میں بیٹھی ہوئی ہیں، بس میں بیٹھے بیٹھے سجدہ نہیں کر سکتی آپ. تو اب یہ کہ گھر پہنچتے ہی فوری طور پر آپ کو سجدہ انجام دینا ہوگا. بس اگر کوئی شخص سجدہ صاحب بھول جائے یا سجدہ صاحب جان بوجھ کر چھوڑ دے مگر بعد میں یاد آ جائے یا پشیمان ہو جائے اور انجام دینا چاہے تو فوری طور پر اس کو انجام دینا ضروری ہے، اور اس پر واجب ہے کہ فوراً اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ واجب اور مستحب نمازیں ایک مسئلے میں کامن ہیں، اور وہ یہ کہ اگر کوئی کمی یا زیادتی ہوتی ہے تو اگر اس کا موقع نہیں ختم ہوا، گزرا نہیں ہے، تو اس کا تدارک کرنا پڑے گا. مثلا مستحب نماز پڑھنے میں آپ فرض کریں کہ رکوع میں داخل نہیں ہوئیں اور آپ کو یاد آ گیا کہ آپ نے مثلا فرض کریں الحمد و سورہ دونوں چھوڑ دی ہیں، پتہ نہیں کس خیال میں تھی، اللہ اکبر سیدھی رکوع میں، تو واجب نماز اگر ہو تو موقع تو گزر گیا، درست. اب آپ پلٹ نہیں سکتی ہیں، آپ کو نماز کنٹینیو کرنا ہے. لیکن مستحب نماز میں آپ کو پلٹنا پڑے گا. اگر آپ کوئی بھی واجب چیز چھوڑتی ہیں تو آپ کو پلٹنا پڑے گا. معذرت یہ ڈفرینس آ گیا ان کا، یہ ڈفرینس والا مورد ہے کہ واجب نماز میں اگر آپ اگلے رکن میں داخل ہو جاتی ہیں تو آپ پچھلے رکن کو تدارک نہیں کر سکتی. لیکن مستحب نماز میں آپ اگر اگلے میں داخل بھی ہو جاتی ہیں تو آپ پچھلے کا تدارک کر سکتی ہیں. آپ کہیں جی رکوع بڑھ جائے گا، تو مستحب نماز میں اس کے رکن کے بڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ بھولے سے. ہاں اب یہ نہ جان بوجھ کے آپ 4 رکوع شروع کر دیں. بھولے سے اگر مستحب نماز میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کا کوئی رکن بڑھ جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز آپ کی اپنی جگہ پر صحیح رہے گی. یہ ایک ڈفرینس. دوسرا ڈفرینس جو واجب اور مستحب نماز میں یہ ہے کہ جن غلطیوں پر واجب نماز میں سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے، مستحب نماز میں ان غلطیوں پر کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا. مستحب نماز میں سجدہ صاحب اور نماز احتیاط وغیرہ نہیں ہوتی، وہ صرف واجب نمازوں میں ہوتی ہیں. لہذا اگر مستحب نماز میں تشہد بھول گئی تو بھول گئی، ختم کہانی. نہیں، ختم نہیں کہانی. اگر یاد آ گیا آپ کو تو پلٹنا پڑے گا، چاہے آپ رکوع میں جا بھی چکی ہوں، پلٹیں گی، تشہد پڑھیں گی اور پھر اس نماز کو آگے بڑھائیں گی.
ادھر 2 رکوع اگر ہو بھی جاتے ہیں، بڑھ بھی جاتا ہے ایک رکن، تو کوئی حرج نہیں ہے، جو میں نے ابھی شروع میں فرق بیان کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ بس مستحب نماز میں سجدہ سہو کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جن غلطیوں پر واجب نماز میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، مستحب نماز میں ان غلطیوں پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ درست جی؟